آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ یقیناً آپ خود بھی ایسا کرتے ہوں گے کہ دعا مانگنے کے بعد دعا پر اٹھے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیتے ہیں۔ لوگوں کی دعا مانگ کر اس طرح ہاتھ پھیرنے کی عادت بھی بن چکی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے اور کیا یہ ضروری ہے؟ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، لیکن عرب کے اکثر علماء اس حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ علماء عرب تو اس طرح ہاتھ پھیرنے کو بدعت بھی کہتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث واقعی ضعیف ہے، لیکن چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ جو حدیث ضعیف ہو اس کی کوئی صحیح سند موجود نہ ہو، اور اس حدیث کی صحیح سند موجود ہے۔ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد یعنی آداب کی کتاب، اس کتاب میں 609 نمبر روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اس طرح یہ دو صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انڈائریکٹلی ثابت ہو جائے گی، لہٰذا اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ سنت موقوف ہو جائے گی، اور جب سنت موقوف ہے تو مرفوع کے حکم میں بھی داخل ہے، کیونکہ صحابہ کرام جو بھی عمل کیا کرتے تھے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہی کرتے تھے۔ اس میں کسی فرقے کا بھی اختلاف نہیں ہے، حتیٰ کہ اہل حدیث نے دارالاسلام میں نماز نبوی کتاب چھاپی ہے، اس میں بھی باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا کرنا سنت ہے، چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت نہیں ہے۔ مشکات کی دوسری جلد میں کتاب الدعا میں جب یہ حدیث آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، تو ساتھ یہ نیچے لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، لہٰذا یہ سنت ہے۔ کیونکہ جب یہ صحابہ سے ثابت ہو تو یہ سنت ہوگی کہ جب تک کوئی اور صحابی اس کی مخالفت نہ کرے۔